ایک اور معزز شخصیت جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، محترم جناب ٹکا خان عباسی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خوبصورت الفاظوں سے ہمیں نوازیں۔ تالیاں اتنی ہونی چاہیے کیونکہ بہت ہی پیاری شخصیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب عباسی صاحب، جناب جنرل صاحب اور معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ مہربانی۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، مجھے احساس بھی ہے کافی وقت ہو چکا ہے، لیکن یہ جو آج کی تقریب ہے یہ اپنی نوعیت کی بہت بڑی تقریب ہے، اور ایک برادری کے حوالے سے اتنی بڑی گیدرنگ، اتنا بڑا پنڈال اور اتنے دور سے لوگوں کا آنا، یہ ایک بہت ہی خوبصورت بات ہے، اور اس کا کریڈٹ اس ویلفیئر ایسوسی ایشن کو اور ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کو جاتا ہے۔ سچی بات ہے، میں بے انتہا خوش ہوں۔ حالانکہ پچھلی ایک تقریب میں جو ایک ہوٹل میں ہوئی تھی وہ بھی ماشاءاللہ کافی بڑی تقریب تھی، میں نے اس میں کہا تھا کہ برادری کی بنیاد پر بہت زیادہ لیکچر دینا، بہت زیادہ تقریر کرنے سے میں خوفزدہ رہتا ہوں، اس لیے کہ اسلامی نقطۂ نظر سے مجھے خوف آتا ہے کہ اگر میں برادری کی بنیاد پر بات کروں گا تو کہیں اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے۔ لیکن آج کی یہ تقریب جو ہے اسے دیکھ کر خوش اس لیے ہوں کہ بڑی تعداد میں، ابھی 12 بج چکے ہیں، میرا خیال ہے سینکڑوں لوگ واپس بھی چلے گئے ہوں گے، ہزاروں لوگ موجود ہیں، کہ چلو جو زمانے کا چلن ہے، جو حالات ہیں دنیا کے، اسے جب میں دیکھتا ہوں اور سسٹم کا جب سے واسطہ پڑتا ہے تو پھر میں کسی حد تک کنونس ہوتا ہوں، قائل ہوتا ہوں کہ ہاں برادری کی بنیاد پر بھی بات ہونی چاہیے۔ وہ اس لیے کہ میرا خیال ہے پاکستان کے اندر بالخصوص اور دنیا میں اب یہ رواج ہے کہ طاقت کو سلام ہے۔ اگر امریکہ طاقتور ہے، وہ جو بھی بات کرتا ہے وہ دنیا کا قانون ہے، وہ جو بھی کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے، وہ جو بھی کہتا ہے وہ جمہوریت ہوتی ہے، اس کا ہر فیصلہ چاہے وہ کسی ملک پر قبضہ کر لے وہ بھی اسے مطلب ہے کہ زمانے کی حقیقت تسلیم کیا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ طاقتور ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اب دنیا میں انصاف کا جو نام ہے وہ دوسرا نام طاقت، کہ جس کے وسائل زیادہ ہیں، جس کے پاس اسلحہ طاقتور ہے، جس کی اقتصادیات مضبوط ہے، جس کی مین پاور صحت مند ہے، اس کی فوج مضبوط ہے، وہی سچ کہتا ہے، وہی حقیقت ہے، وہی قانون ہے، وہی انصاف۔ موجودہ دور جو ہے اس کے تقاضے یہ۔ تو جب یہ چیزیں میں اسٹڈی کرتا ہوں، مجھ پر جب یہ چیزیں مجھ پر لاگو ہوتی ہیں، مجھ پر خود میرے وجود پر لاگو ہوتی ہیں، تو پھر میں سوچتا ہوں کہ ہاں برادری کی بنیاد پر بات کرنی چاہیے، کہ زمانہ بہت آگے جا کر اب زمانہ پیچھے کی طرف آ رہا۔ جب آپ نے دیکھا ہوگا ایک زمانہ تھا، بڑا فیشن تھا، بڑی تنگ پتلونیں لوگ پہنا کرتے تھے، تو آپ کھلے پانچوں والی سلوار قمیض اور کھلے پانچوں والی، کیونکہ وہ بہت ایڈوانس ماڈریٹ سے جا کر پیچھے آ رہے ہیں۔ تو اب زمانہ اور خاص کر یورپ کی طرف وہ دنیا کی ہر وہ ترقی اور آسائش حاصل کر چکے ہیں، ادب کوئی نہیں ہے ان کے پاس، سائنس فنکشن میں آگے بڑھ چکے ہیں، اقتصادیات میں بڑھ چکے ہیں، جمہوریت میں بہت ساری چیزوں میں، تو وہ ان کا جو ریورس ہے اس زمانے پر لاگو ہو رہا ہے۔ میں نے پچھلی تقریر میں بھی کہا تھا کہ امریکہ جسے دنیا کا سب سے زیادہ تعلیم یافتہ، مہذب، سائنس میں آگے، اقتصادیات میں آگے، معاشی اعتبار سے مضبوط، وہاں کا ایک سینیٹر ہے سولارز، وہیں کا یا برطانیہ کا؟ سولارز امریکہ سے ہی ہے نا، امریکہ سے۔ تو وہ اپنے
شہر سے ہٹ کر اس نے جا کر دوسرے شہر سے انتخاب لڑا، یعنی پارٹی نے اس کو اپنے ضلع سے ٹکٹ نہیں دیا، دوسرے ڈسٹرکٹ سے دیا، اور وہاں سے جا کر اس نے الیکشن کے لیے کاغذات جمع کروا. تو اس علاقے کے ڈسٹرکٹ کے لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ دوسرے ضلع سے آ کر ہم پر حکمرانی کرنا چاہتا ہے، یہ ہماری برادری کا نہیں ہے. حالانکہ سولاز پوری دنیا میں بہت مشہور آدمی ہے، اور سولاز وہ ہے جس نے انڈیا کی حمایت کی، پاکستان کی مخالفت کر کے F-16 رکوائے تھے، اس لیے وہ بڑا فیمس سینیٹر تھا. تو اس ضلع کے لوگوں نے کہا کہ ہم اسے ووٹ نہیں دیتے، اس کے مقابلے میں ایک عورت کو کھڑا کر دیا، عورت جیت گئی، سولاز ہار گیا. تو ثابت یہ ہوا کہ امریکہ میں بھی برادری ازم موجود ہے، امریکہ بھی اس سے آزاد نہیں ہے. تو لہذا اگر ہم برادری کی بنیاد پر بات کرتے ہیں تو ہم صحیح کرتے ہیں، ہمیں کرنی چاہیے. یہ طاقت جو ہے، یہ اکٹھ جو ہمارا ہے، کیا کرے گا؟ یہ کرے گا کہ ہمارے مسائل حل ہوں گے، ہمارے پاس طاقت آئے گی، حکومت اور ماحول دونوں ہمیں تسلیم کریں گے. اور جب ہمیں تسلیم کریں گے تو چلو ہم فرسٹ پرائرٹی فرسٹ عباسی ہونے کے ناطے عباسیوں کے مسائل حل کریں گے. جب یہ طاقت ہمارے پاس آ جائے گی اس کے بعد ہم دیگر مسلمان تو سب بھائی ہیں، لوگوں کے مسائل حل کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ آج کا یہ پنڈال جو ہے یہ ایک طاقت کی طرف رواں دواں. میں نے اس رجسٹر میں بھی لکھا ہے جو یہ منٹس لکھوا رہے تھے کہ اگر ڈاکٹر شفقت عباسی اور ان کے ساتھی اس تسلسل کو برقرار رکھ سکے، اس سٹرگل کو قائم رکھ سکے جس محبت، اخلاص اور جدوجہد کے ساتھ وہ طاقت یعنی وقت دے کر جدوجہد کر رہے ہیں، اور آج ہزاروں لوگ یہاں اکٹھے ہیں، اگر یہ تسلسل برقرار رہا 1-2 سال تو مجھے امید ہے کہ پاکستان میں عباسی برادری کا مقام بڑھے گا، رسپیکٹ بڑھے گی، انہیں ایک خاص عزت حاصل ہوگی، انہیں ایک خاص مقام حاصل ہوگا. اور میرا خیال ہے کہ وہ عوام حکومت میں بھی اپنا ایک مؤثر کردار ادا کر سکیں گے. اور جو شروع میں نے کہا کہ اس زمانے کا جو دستور زمانہ ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ طاقتور ہو جائیں، آپ کے پاس قوت ہے، تو آپ کو انصاف مل سکتا ہے، آپ انصاف دے سکتے ہیں، آپ انصاف قائم کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کمزور ہیں تو پھر نہ آپ کو خود انصاف ملے گا، نہ آپ کسی کے لیے کچھ کر سکیں گے، اور نہ اس ملک کو کوئی فائدہ پہنچا سکیں گے. تو چلو ہم اس بنیاد پر آج یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اس برادری کی بنیاد پر مزید اکٹھے ہوں گے، مزید طاقت کی شکل میں آ کر اس ملک کی خدمت کریں گے، اس ملک کی ہر برادری کی خدمت کریں گے، کیونکہ خدمت میں ہی عظمت ہے. اور اللہ رب العزت ہر اس قوم سے، ہر اس گروہ سے خوش ہوتے ہیں جو کہ ان کی مخلوق سے محبت کرتا ہے، جو کہ حقوق العباد کی طرف آگے بڑھ کر لوگوں کے کام آتا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، مظلوموں کو ظالم کے پنجے سے آزاد کرتا ہے، ملک میں انصاف قائم کرتا ہے. تو یہ کردار ہی اسلام ہے، یہی کردار جو ہے وہ دین ہے، اور یہی قرآن کہتا ہے، اور یہی اللہ کہتا ہے اور اس کا رسول کہتا ہے. بہرحال یہ کیونکہ وقت کافی گزر چکا ہے، میرے ذہن بھی